محبت ایسی بھی ہوتی ہے۔ مزدلفہ کور۔ وہ کمرے میں بیٹھی آنسوؤں کو جتنا صاف کرتی وہ اسی رفتار سے دوبارہ آنکھوں میں ابھرنے لگتے۔ میری بات سنو، ضد چھوڑ دو، واپس چلی جاؤ بیٹا، وہ منانے نہیں آئے گا۔ ماں جی فکر مندی سے بولی۔ وہ نہیں منانے آئے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گی، میں ڈٹھائی سے بولی۔ پتہ نہیں تم کبھی سدھرو گی کہ نہیں۔ ماں جی افسوس سے بولی تو میں بے بسی سے ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم ایک بار جا کر اسے منا لو بیٹا، ضد مت کرو، ضد جیت جائے تو رشتے ہار جاتے ہیں، تم پہل کرو، وہ بیچارہ تو فوراً مان جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر چلی گئی اور میں بس ایک نقطے پر اٹک گئی تھی۔ بیچارہ، وہ بیچارہ تھا اور میں، سارے عیب مجھ میں ہی تھے، مگر اس دفعہ میں نے سوچ لیا تھا میں نہیں مناؤں گی۔ میں ہی کیوں مناؤں، کبھی وہ بھی تو منائے، اسے بھی تو احساس ہو وہ غلطی پر ہے، وہ سمجھے کبھی میری بھی خواہشات کو، مگر نہ جانے کیوں سب کو ہمیشہ میں ہی غلطی پر لگتی ہوں، اور وہ تو جیسے فرشتہ ہے، ہر گناہ ہر عیب سے پاک، ساری غلطیوں سے مبرہ۔ ماں جی کو میں کیسے بتاتی کہ اب کے ضد جیت گئی تھی، مگر اس کی ضد، میں نے ضد کب کی چھوڑ دی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا بس میں اسے نہیں مناؤں گی، اور شاید اس نے بھی یہی سوچ رکھا تھا۔ میں نے تھک کر سر کرسی کی پشت پر گرا لیا، میں سچ مچ بہت تھک گئی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا تو بابا جان سامنے ہی اخبار پھیلائے اس میں مگن تھے۔ اس نے ابرو کے اشارے سے صورتحال جاننے کی کوشش کی۔ کچن کی کھڑکی سے میں نے اس کی یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ آؤ برخوردار بیٹھو۔ بابا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ رکی۔ کیا ہوا بابا، سب خیریت ہے نا؟ وہ فکر مند نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہونا کیا ہے بیٹا، وہی ہمیشہ کا مسئلہ۔ ماں جی بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ کدھر ہے وہ بھی سمجھ گیا تھا، کچن میں۔ بابا کی طرف سے مختصر جواب آیا تھا، اوکے۔ وہ اٹھ کر کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ میں برتنوں کو پٹکنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا؟ کل تک تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ وہ کچن کی دہلیز کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں رکی، اس پر ایک نظر ڈال کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ بولو افشی، کیا ہوا؟ مجھے جہان سکندر چاہیے عمر۔ میں نے نمر احمد کے ناول کے ہیرو کا نام لیا۔ اوہ گاڈ، تم نہیں سدھر سکتی، اس نے اپنا پسندیدہ جملہ دہرایا۔ مجھے نہیں پتا عمر، مجھے جہان سکندر سے ملنا ہے تو بس ملنا ہے، میں ضد سے بولی۔ پتہ نہیں تم کیا ہوا افشی، میں تمہیں نہیں سمجھ سکتا۔ پچھلے ہفتے تمہیں عمیرہ احمد کے ناول پیر کامل کے ہیرو سالار سکندر کو پانے کی ضد کر رہی تھی۔ اس سے پچھلے ہفتے تمہیں ماہا ملک کے ناول جو چلے تو جان سے گزر گئے کہ مرے ہوئے ہیرو سے ہر حال میں ملنا تھا، اور اب تمہیں جہان سکندر سے ملنا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ وہ بیچارہ اب بھی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میں عجیب انوکھی لاڈلی تھی، جیسے ناولز کے ہیرو سے کم پر ٹھہرنا ہی نہیں تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جہان سکندر ہے کون سے ناول میں پڑھ لیا؟ مجھے دیا ہی نہیں ناول، اور تمہیں جہان سکندر کی کس بات نے اتنا متاثر کیا؟ یار، نمر احمد کا ناول جنت کے پتے کا ہیرو ہے، تم بھی پڑھ لینا۔ تمہیں کیا بتاؤں عمر، اس کی سادگی، اس کی چالاکی، اس کی معصومیت، کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں۔ اتنے کیئرنگ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں ہوتے ہیں۔ میں افسردہ ہو گئی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے افشی، اس دنیا میں بھی بہت اچھے لوگ موجود ہیں، تم میری ہی مثال لے لو۔ وہ چلتا ہوا شیلف تک آیا۔ اللہ کے لیے عمر، ڈرامے مت کرو، جہان سکندر سے ملنا ہے تو بس ملنا ہے۔ میں نے منہ بنایا۔ افشی، اللہ کے واسطے مت پڑھا کرو ایسے گھٹیا ناولز۔ وہ بھی منہ بنا کر بولا۔ اوئے خبردار، زبان سنبھال کر، ورنہ تم کو قتل کر دوں گی میں۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس کی طرف کیا۔ اوہ سوری مگر تم، اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ اچھا چلو تم فکر مت کرو، میں خود مل لوں گی، خود ہی ڈھونڈ لوں گی جہان سکندر کو، میں نے فراق دلی سے کہا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے تمہیں سالار سکندر بھی مل گیا ہوگا؟ وہ حیران نظر آ رہا تھا۔ اب کہاں یار، نہیں ملا، میں واقعی دکھی ہو گئی تھی۔ وہ تمہیں کیسے ملتا ڈیئر کزن، وہ تو امائمہ ہاشم کو مل گیا تھا۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، کیا قسمت پائی تھی امائمہ ہاشم نے بھی، سالار سکندر ملا اس کو، اور ایک میں ہوں جس کی سوچ اس کچن سے آگے کبھی گئی نہیں۔ میری افسردگی پر وہ بے ساختہ ہنسا۔ اچھا کزن، مجھے بھی دینا جنت کے پتے۔ وہ نرمی سے بولا۔ ٹھیک ہے، لے لو، میرے کمرے میں پڑا ہے۔ میرے کہنے پر وہ واپس مڑ گیا۔ وہ جو کہہ رہا تھا گھٹیا ناولز مت پڑھا کرو، وہ خود ان کا دیوانہ تھا۔ بھلا ناول سے محبت کون نہیں کرتا ہوگا؟ میں ایسی ہی تھی، بقول میرے کزنز کے بے وقوف، کسی ہیرو کی تلاش میں سرگردہ، کسی ہیرو کی آمد کی منتظر، جو آئے اور سب کے بیچ میری کلائی تھام لے، مگر پتہ نہیں کب آتا کوئی ہیرو۔ میں زاوار افریدی کا اکلوتا پیس ہوں، جو انہیں شادی کے 5 سال بعد بہت مرادوں سے ملا تھا۔ بابا جان 3 بھائی، سب سے بڑے جلال افریدی، میرے آقا جان، جن کی اولادوں میں سمیع بھیا، ایان، شہریار اور زیب، اس کے بعد زوار افریدی، جنہیں میرے بابا جان ہونے کا فخر حاصل ہے،
اور پھر بلال افریدی یعنی ہمارے پیارے سے ابی جان، جن کی اولاد میں عمر، علی اور ندا افریدی ہیں۔ بی جان اور چچی جان نیچے والے پورشن میں ہیں، جبکہ میرے والدین اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں۔ میری فیملی میں آغا جان کو تمام فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ان کا فیصلہ آخری، حتمی، یوں جیسے پتھر پر لکیر۔ وہ دن کو رات کہیں تو رات ہے جی، پھر کسی کے مجال نہیں کو کہہ سکے کہ حضرت آپ غلطی پر ہیں، یا یہ بتا دے کہ محترم آپ نے سن گلاسز لگا رکھے ہیں۔ سب مانے بیٹھے ہیں کہ جی حضور رات ہی ہے۔ سورج انکل لاکھ چینک چینک کر کہیں کہ ارے میں سوا نیزے پر ہوں، تو پھر رات کدھر؟ ہر وقت گھر میں چہل پہل یوں رہتی کہ کسی تقریب کا گمان گزرتا۔ اس لیے بہت پہلے میں نے سوچ لیا تھا شادی وہیں کروں گی جہاں اکلوتا چشم و چراغ ہو۔ بس جوائنٹ فیملی سسٹم سے نفرت تھی مجھے ارے بھائی کوئی پرائیویسی ہی نہیں، جس کا جب دل کرے منہ اٹھائے چلائے۔ تم ادھر منہ بنائے بیٹھی ہو، کسی سوگ میں ہو یا مراقبے میں۔ یہ بندہ طنز کرنے سے کبھی باز نہیں آ سکتا تھا، میرا ازلی دشمن جو ٹھہرا۔ جی ہاں ایاز، ہماری دشمنی کی وجہ بہت پرانی تھی اور میرے نزدیک تو بہت بڑی بھی تھی۔ ایاز آغا جان کا دوسرے نمبر کا بیٹا، اس سے بڑے سمی بھیا، بہت اچھے، سب کا خیال رکھنے والے، وہ خود بھی اور ان کی پیاری سی مسز دعا بھابی بھی۔ جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی اپنی اور ایاز کی دشمنی کا۔ وہ دراصل سب کزن سے مختلف تھا، ذہانت اور خوبصورتی کی وجہ سے ہر کلاس میں ٹاپر، کالج و یونیورسٹی کے لیول تک وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے خاندان بھر میں بہت مقبول ہو گیا تھا۔ اب اگر ایاز کو خاندان کا سب سے ذہین بچہ ہونے کی وجہ سے پروٹوکول ملتا تھا، تو مجھے خاندان کی پہلی بیٹی ہونے کی وجہ سے بہت بچپن سے ہی مجھے ایاز پسند نہیں تھا۔ وہ نک ایاز، ارے بابا اب سب کچھ ذہانت ہی تو نہیں ہوتی نا، اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ ایاز میں تو نہیں پائی جاتی تھی۔ میں ہی نہیں بلکہ وہ بھی بارہا مجھ سے دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ بعد میں بھی بہت بار ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس سے میری اس کی دشمنی میں اور اضافہ ہو گیا۔ جیسے آغا جان کا حکم تھا کہ سب لڑکے بڑے ہو کر خاندانی بزنس کو سنبھالیں گے، مگر ایاز نے تب ضد کی تھی کہ وہ میڈیکل میں جائے گا، اور وہی وقت تھا جب میری خوشی کی انتہا نہ تھی کہ آغا جان اس کی بات مانیں گے ہی نہیں اور میں اس کو شکست خوردہ دیکھوں گی۔ مگر جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب میری توقع کے برعکس اسے میڈیکل کی اجازت مل گئی۔ میں کتنے دن شاکڈ رہی اور اسی وجہ سے اس سے ہونے والی میری نفرت مزید بڑھ گئی۔ عمر واحد بندہ تھا جس کے ساتھ میری بہت دوستی تھی، کیونکہ عمر بہت متحمل مزاج اور خیال رکھنے والا ہے، میری طرح یہ میرا خیال ہے، جبکہ باقی سب گھر والوں کا خیال ہے کہ یہ دوستی برقرار ہے تو عمر کی وجہ سے، کیونکہ عمر کہا کرتا تھا کہ اسے اپنی اس نٹکھٹ کزن سے بہت لگاؤ ہے۔ اکثر وہ ہنسا کرتا تھا میری بے وقوفیوں پر۔ میں جو ناولز کے ہیروز کی دیوانی تھی، اسے انہی بے وقوفیوں کی وجہ سے میں پسند ہوں، جبکہ ایاز کا تجزیہ عمر سے بالکل مختلف تھا۔ بندے کو اتنا انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے، یہ ایاز کا تجزیہ تھا۔ بندے کو اتنا بے حس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دو بدو جواب دیا۔ بے حس کون؟ اچھا تم اب بے حس ہو گئی ہو؟ ایاز ٹھٹکا تو عمر نے بے اختیار ہنسی دبائی۔ جو بے حس ہوتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں۔ میں تب گئی تو ان دونوں نے کہکا لگایا اور میں ان دونوں کو گھور کر وہاں سے اٹھ گئی۔ واہ افشین، کیا قسمت پائی ہے تم نے، ایسے ڈیشنگ کزنز، واہ! ہینا اشتیاق بھرے لہجے میں بولی۔ ہاں یار، اس کا کزن عمر بہت گریسفل ہے، حفصہ نے تائید کی۔ واقعی عمر بہت اچھا اور سویٹ ہے، میں نے کالج کیفے کے میز بجاتے ہوئے کہا۔ میں عمر کی بات نہیں کر رہی یار، وہ جو 2 دن پہلے تمہیں چھوڑنے آیا تھا اس کی بات کر رہی ہوں۔ ہینا کے کہنے پر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کون؟ ایاز؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ایاز ہی تھا، شاید ڈاکٹرز والا اوور آل پہن رکھا تھا۔ حفصہ یار اس کا کزن عمر تو اس بندے کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیا پرسنالٹی ہے یار، ایسا ڈیشنگ۔ ہینا آ بھر کر بولی اور میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا تم کتنی گھنی ہو افشی، کبھی بتایا ہی نہیں تم نے کہ عمر سے زیادہ بھی تمہارا کوئی کزن ہینڈسم ہے۔ یہ صدف تھی۔ مجھے لگتا ہے تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں رو دینے کو تھی، اب بھلا میں اپنے ازلی دشمن کی ایسی تعریفیں کیسے برداشت کرتی؟ غلط فہمی؟ تم بہت بدتمیز ہو، تمہارے تو گھر میں ایسے گریسفل بندے ہیں اور تم پتہ نہیں کس ہیرو کی تلاش میں ہو۔ صوبیہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ توبہ کرو، کیسی باتیں سوچ رہی ہیں تم لوگوں کو، امتحانات سر پر ہیں۔ میں خفگی سے بولی، قسم سے میرے ایسے کزنز ہوتے تو سمجھو لاٹری نکل آتی، مگر افسوس کہ جو کزنز بڑے ہیں وہ اتنے بڑے کہ سب شادی شدہ، اور جو چھوٹے ہیں وہ اتنے چھوٹے کہ گود میں کھلایا ہے۔ صدف دکھی ہوئی اور وہ سب اپنا اپنا دکھ بیان کر رہی تھی اور میں سر تھام کر رہ گئی۔ میری بات سنو بے وقوف، تم اسی ایاز کو پھنساؤ۔ ہینا نے مفت مشورہ دیا۔ میرے اتنے برے دن نہیں آئے۔ میرے کہنے پر وہ سب مجھے گھور کر رہ گئی۔
ڈارک براؤن کلر کے ساتھ لائٹ کلر کی ٹائی لگائے ہوئے کوٹ کو بازو میں رکھے، شرٹ کی بازوؤں کو موڑے، کلائی پر خوبصورت اور مہنگی گھڑی، ٹائی کی نوٹ کھینچ کر ڈھیلی کی۔ صبح کے بنائے بال ابھی بھی الجھے نہیں تھے، اس کی براؤن چمکتی آنکھیں تھکن کی وجہ سے گلابی ہو رہی تھی۔ وہ تمکنت سے چلتا ہوا صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ میں جو دوستوں کی باتوں میں آ چکی تھی سانسیں روکے اسے دیکھے گئی۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ابرو کے اشارے سے اس نے گھورنے کی وجہ پوچھی، مگر میں بڑی مستقل مزاجی سے اسے دیکھے گئی۔ ارادہ یہی تھا کہ سارا جائزہ آج ہی لے لوں۔ مجھے پتہ ہے میں بہت خوبصورت ہوں، مگر لگتا ہے آج تم نظر لگاؤ گے مجھے، وہ اونچی آواز میں بولا تو پاس بیٹھی ندا ہنسنے لگی اور میں گڑبڑا گئی۔ ٹھیک ہے، میری دوستوں کے بقول وہ بہت خوبصورت تھا، مگر میرا دل کم وقت اس پر ٹھہرا ہی نہیں تھا۔ وہ میرے خوابوں اور میری پسندیدہ رائٹرز کے ناولز کے ہیرو جیسا تو ہرگز نہیں تھا، اور پتہ نہیں یہ ہیروز کیسے سمجھ لیتے ہیں بن کہے دل کی باتوں کو۔ میرے کزن تو خوش فہمیوں سے نہیں نکلتے۔ میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر اوپر آ گئی۔ پتہ نہیں ہیروئن پڑھے بغیر کیسے اتنی ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں۔ کتابیں لے کر بیٹھی تو ذہن پھر بھٹک گیا۔ میں نہیں سدھر سکتی تھی، شاید سب ٹھیک ہی کہتے تھے۔ میرے تو امتحانات ہیں، میں کیسے جاؤں گی شادی پر؟ عمر کے ماموں کی بیٹی کی شادی کا کارڈ دیکھ کر میں بدمزہ ہوئی۔ تو تمہارا جانا ضروری بھی نہیں، امتحان دو تم، ماں جی سبزی بناتے ہوئے بولی۔ افشی، کارڈ دیکھا تم نے؟ میں تو کب سے عالیہ آپی کی شادی کی منتظر تھی۔ ندا بھی اوپر آ گئی۔ میں نہیں جاؤں گی تو پھر یہ بھی نہیں جائے گی، میں نے ضد کی۔ اس کے ماموں کی بیٹی ہے، وہ تو جائے گی ہی۔ ماں جی نے مجھے گھورا۔ ایک تو ماشاءاللہ اتنا بڑا ہمارا خاندان ہے، پہلے تو کوئی بلاتا نہیں، اور جو کوئی اللہ اللہ کر کے کفر توڑتا بھی ہے تو ہمارے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ مجھے اس شادی میں نہ جانے کا زیادہ ہی دکھ تھا۔ یہ تمہیں شادی مس کرنے کا اتنا افسوس کیوں ہے؟ ندا مشکوک ہوئی۔ تو افسوس کیوں نہ ہو، ارے بہن ایسے موقع پر ہی تو ہیرو ملتا ہے کوئی، مگر میرے نصیب تو بہت ہی ٹھنڈے ہیں۔ میری ٹھنڈی آ پر ماں جی کا ہاتھ چپل کی طرف بڑھا تو میں کچن کی طرف بھاگی۔ ارے اپنا بچاؤ بھی تو کرنا ہے، اور ندا ہنسی سے بے حال ہو گئی۔ تم لوگ وقاص کے پاس کیوں بیٹھی تھی؟ ایاز نے ندا اور مجھ سے غصے سے کہا۔ وہ ایاز بھائی، وہ باتیں کر رہے تھے تو ہم بیٹھ گئے۔ ندا شرمندہ ہوئی۔ ہر ایرے گھرے کے پاس منہ اٹھا کر مت بیٹھ جایا کرو تم لوگ۔ وہ غصے میں تھا۔ وہ ایرا گھرا نہیں، میرے کزن ہے، میری خالہ کے بیٹے۔ میں خفگی سے بولی۔ تمہارا کزن ہے نا، تم بیٹھو اس کے پاس، مگر ندا تم مجھے آئندہ اس کے پاس نظر مت آنا۔ اس نے ندا کو کہا تو سر ہلا کر رہ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے کزن کا کریکٹر اچھا نہیں ہے؟ دراصل تم اپنے دل میں کھوٹ ہے۔ میں غصے سے بولی۔ سنو تم، اس نے غصے سے انگلی کا اشارہ میری طرف کیا، تم زبان سنبھال کر بات کیا کرو۔ آئندہ میرے کریکٹر کے متعلق کوئی بات کی تو تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ تم نے بیٹھنا ہے اس کے پاس، شوق سے بیٹھو۔ وہ ریموٹ اٹھا کر چینل سرچ کرنے لگا۔ تو تم اپنے آپ کو بہت شے سمجھتے ہو، اتنی خوش گمانی اچھی نہیں ہوتی۔ میں کب ٹلنے والی تھی، میں تم سے بات کرنے کو بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تو میں تل ملا کر رہ گئی۔ وقاص بھائی میرے خالہ جانی کے بیٹے مجھے خود بہت برے لگتے تھے۔ پہلے تو میں خود کتراتی تھی ان سے، مگر پھر ایاز کی ضد کی وجہ سے بلا وجہ ان کے پاس بیٹھنے لگی، خاص کر جب ایاز کے آنے کا وقت ہوتا۔ میں ہنس ہنس کر ان سے باتیں کرتی۔ شادی میں جانے کی تیاری کرو، سب ہی جائیں گے شادی پر۔ ڈنر ٹیبل پر آغا جان بولے۔ مگر میرے تو ایگزامز ہیں، وہ بھی فائنل آغا جان۔ میں نے منہ بنایا۔ اوہ تو بیٹا، پھر آپ تو نہیں جا سکتی، تو ایسا ہے زید تم بھی رک جانا افشی کے ساتھ۔ آغا جان نے اپنی بیٹی کو حکم دیا تو اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ مجھے آفس میں کام ہے، کچھ میٹنگز ہیں، میں بھی نہیں جا سکوں گا، عمر مسکرا کر بولا۔ اور مجھے بھی ہسپتال سے چھٹی ملنا مشکل ہے، ایاز نے بھی بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو سبھی جائیں گے۔ اور یوں سب کا پلان بن گیا۔ دیکھو 2-3 دن کی بات ہے، تمیز سے رہنا افشی۔ ماں جی پتہ نہیں میرے متعلق اتنی مشکوک کیوں تھی، اگر تمہارا پرچہ نہ ہوتا تو کبھی تم کو چھوڑ کر نہ جاتی۔ میں بچی نہیں ہوں، میں غصے سے بولی۔ بچوں سے کم بھی نہیں ہو، خبردار جو عمر اور ریاض سے کوئی بدتمیزی کی تم نے۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کر رہی تھی۔ جب سب شادی پر گئے تب میرا آخری پرچہ رہ گیا تھا۔ زیب کا کالج میں کوئی ٹیسٹ تھا، وہ عمر اور ایاز اکٹھے ہی نکلتے تھے۔ زیب کی کوئی ورک شاپ تھی، اسے وہ بھی اٹینڈ کرنی تھی، اسی لیے اس کی واپسی بھی شام کو ہوتی۔ کام والی کام ختم کر کے واپس چلی گئی۔ میں کتابیں اٹھا کر لاؤنج میں آ گئی۔ ہیروز کی آمد کے سارے خیالات ایک طرف رکھ کر کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہیروین تو میں تھی نہیں کہ بنا پڑھے ہی ویل ایجوکیٹڈ ہو جاتی۔ اگلے دن میرا آخری پیپر تھا اور میں ہمیشہ کی طرح کم از کم فرسٹ ڈویژن کے علاوہ پوزیشن تو لینا ہی چاہتی تھی۔ پچھلے سارے پرچے میری سوچ کے عین مطابق ہوئے تھے۔ 12 بجے تک میں لاؤنج میں بیٹھی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ باہر گیٹ پر چوکی دار تھا، بس گھڑی نے 3 بجائے ہوں گے جب وقاص بھائی آن پہنچے۔ میرے منہ کا ذائقہ حقیقی معنوں میں خراب ہو گیا۔ بہت پڑھتی ہو تم افشی؟
بندہ کبھی فارغ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو چائے کا بھی پوچھ لیتا ہے۔ وہ صوفے پر میرے سامنے براجمان ہو گئے۔ اوہ، میں لاتی ہوں چائے۔ میں نے اٹھنا مناسب سمجھا۔ جب میں نہ چاہتے ہوئے بھی چائے لے کر آئی تو وقاص بھائی میری کتابوں کے پاس بیٹھے ان کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ میں چائے رکھ کر اپنی کتابیں اکٹھی کرنے لگی۔ سنو افشی، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ انہوں نے میری کلائی پکڑ لی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ وکی بھائی؟ مجھے تو مانو کرنٹ ہی لگ گیا۔ کچھ بھی نہیں کہہ رہا میں، صرف تم کو اپنے دل کا حال بتانا چاہتا ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو میں ادھر چائے پینے آتا ہوں؟ ارے پاگل، تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑے وکی بھائی، کوئی آ جائے گا۔ میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ کوئی نہیں آئے گا ڈیئر، فکر مت کرو۔ انہوں نے میرے قریب ہو کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے قریب کیا۔ مجھے چھوڑ دیں آپ، میری ساری ہمت جواب دے گی، میرا سارا اعتماد ہوا ہو گیا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، وہ اپنی دھن میں کہہ رہا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے تم۔ میں نے انہیں دھکا دیا مگر بے سود۔ ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت اور غصے میں اور بھی زیادہ دلکش لگنے لگتی ہے۔ وہ کمینگی سے مسکرائے مگر میرا ذہن تیزی سے پلان بنا رہا تھا۔ ایک لمحہ لگا مجھے سوچنے میں۔ میز پر رکھی گرم چائے میں نے ان پر گرا دی۔ میرا اپنا ہاتھ بھی جل گیا تھا مگر اس وقت پرواہ کسے تھی۔ ان کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور میں بھاگی مگر میرا دوپٹہ ان کے ہاتھ میں رہ گیا۔ بے اختیار میری چینخ نکل گئی۔ میں دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھول کر باہر جاتی، ایاز میرا دشمن جان دروازہ کھول کر اندر آیا اور میں بے اختیار اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس نے مجھے سیدھا کر کے دیکھا۔ میرا پورا چہرہ سرخ اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میری گردن بھی سرخ ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنسوؤں میں روانگی آ گئی۔ اس نے مجھے ہٹا کر وقاص کا گریبان پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ میں سسکیوں کا گلا گھونٹتی دیوار کے ساتھ لگتی زمین پر جا بیٹھی۔ باہر سے ایاز کی گالیوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وقاص بچے گا بھی یا نہیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھول کر ایاز اندر آیا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایاز نے صوفے پر پڑا میرا دوپٹہ اٹھا کر میرے کندھوں پر رکھا اور مجھے تھام کر کھڑا کیا۔ ایسے ہی وہ مجھے نیچے لے آیا تھا۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مجھے صوفے پر بیٹھاتے ہوئے اس کی نظر میرے ہاتھ پر پڑی۔ جہاں چائے گری تھی وہاں چھالے ابھرنے لگے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ٹھٹکا، پھر اٹھ کر میرے کمرے میں گیا اور لا کر کوئی کریم میرے ہاتھ پر لگائی۔ میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں بے اختیار اس کے شانے سے سر ٹکا کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ وہ میرا سر تھپکتا رہا۔ میں چپ ہوئی تو ٹی وی دیکھنے لگا اور میں بے یقینی سے وہی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شام کو زیب اور عمر آئے تو میری خاموشی ان کو کھٹکی۔ کیا بات ہے، تم نے چپ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ عمر کتنی بار پوچھ چکا تھا۔ اس کے بار بار پوچھنے پر میں نے اپنا جلا ہوا ہاتھ آگے کر دیا اور بھلا اسے کیا بتاتی۔ او ہو، کیسے ہے جلا ہاتھ؟ وہ پیار سے پوچھ رہا تھا۔ میرے آنسو پھر ابھرنے لگے اور پھر مجھے عمر کتنی دیر بہلاتا رہا اور میں روتی رہی۔ اگلے دن میرا پیپر بہت برا ہوا۔ مجھے یہی ٹینشن تھی، پتہ نہیں میں پاس ہو سکوں گی کہ نہیں۔ بے یقینی تھی جس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میرے یعنی افشین افریدی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ پتہ نہیں کون سی نیکی کام آئی تھی جو ایاز وقت پر پہنچ گیا۔ مجھے زندگی میں کبھی ایاز کو دیکھ کر اتنی خوشی نہ ہوئی تھی جتنی اس دن ہوئی تھی۔ میں یہی سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ اگر ایاز نہ آتا تو، اور جب میں یہ سوچتی میری پلکیں بھیگنے لگتی۔ شادی سے سب واپس آئے تو میری خاموشی کو سب نے نوٹ کیا۔ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ یہ آغا جان پوچھ رہے تھے۔ خیر ہے میرے پتر، بابا جان کا پوچھنا۔ مجھے بتاؤ افشی کیا بات ہے؟ ماں جی کا پوچھنے کا انداز اپنا تھا۔ یہ ڈرامے تم اپنے باپ کے سامنے کیا کر، مجھے سیدھی طرح بتاؤ۔ ماں جی نے علیحدگی میں مجھ سے کہا تو میں نے سر جھکا کر ساری بات ان کو بتا دی۔ وہ حق دک ہو رہ گئی۔ کسی سے ذکر مت کرنا افشی اس بات کا، ورنہ تمہارے بابا ساری زندگی مجھے میری بہن سے ملنے نہیں دیں گے۔ ماں جی میرا ماتھا چوم کر بولی۔ سوری ماں جی، ویسے آپ کی بہن اس قابل نہیں کہ ان سے ملا جائے۔ میں نے غصے سے کہا تو ماں جی کے گھورنے نے مجھے احساس دلایا کہ کچھ زیادہ بول گئی ہوں۔ کچھ دن بعد میں نارمل ہو گئی تھی۔ امتحانات ہو چکے تھے، گویا فرصت ہی فرصت تھی۔ دل کھول کر ڈائجسٹ پڑھے اور ناولز منگوائے۔ عمیر احمد کا ناول امر بیل ختم کر کے میں چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی تھی جب اتفاقاً عمر اور ایاز اوپر آ گئے۔ افشی کیا ہوا؟ وہ ٹھٹک گئے۔ چپ کرو افشی اور مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ عمر نے مجھے کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا اور پیار سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے عمر چاہیے۔ سسکیوں کے درمیان میں بمشکل بولی تو عمر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تھوڑا منہ کھولا کرو، عمر تمہارے سامنے ہے۔ ایاز میرے رونے سے تنگ آ کر بولا تو میں جیسے ہوش میں آئی۔ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ ایاز بھی وہیں تھا۔ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ عمر مر گیا؟ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا وہ مر گیا؟ کیسے؟ عمر سمجھ گیا تھا کہ میں کوئی نیا ناول پڑھ چکی ہوں۔ کون مر گیا؟ ایاز فکر مند تھا۔ وہ یہ ناول پڑھ رہی تھی، اس کے ہیرو کا نام عمر ہے، وہ مر گیا۔ عمر مسکراہٹ دبا کر بولا تو جواب میں ایاز نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم کدھر چلے؟ ایاز کو واپس مڑتے دیکھ کر عمر نے پوچھا۔ نیچے جا رہا ہوں، تم دیکھو بے وقوفیاں، میں غصے سے اس کا سر پھوڑ دوں گا۔ ایاز واپس چلا گیا۔ مر کیسے گیا وہ؟ عمر نے آگے بڑھ کر صوفے پر رکھا ناول اٹھایا۔ پولیس مقابلے میں عمر،
وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، ساری دنیا اس کی مخالف ہوتی وہ تب بھی اس کے ساتھ ہوتا، سب کے ساتھ الجھتا مگر اس کے راستے کے سارے کانٹے چنتا رہتا۔ مجھے عمر چاہیے۔ میں پھر اپنے سوال پر آ گئی۔ وہ مر گیا ہے افشی، جو مر جائے وہ کیسے ملے گا؟ عمر ناول کے آخری صفحات دیکھ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ تم عمر کو اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا کیئرنگ، خیال کرنے والا؟ میں اس کے قریب آئی۔ ایسا ناولز میں ہوتا ہے، تم مت پڑھا کرو یہ ناولز۔ میں لے جاؤں پڑھنے کے لیے؟ وہ بولا۔ مجھے منع کر رہے ہو، خود لے جاؤ۔ میں خفا ہوئی۔ کیا کرو، مجھے بھی ان کی عادت ہو گئی ہے، تم نے ڈالی ہے اس کی عادت مجھے، اور تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ وہ مسکرایا۔ عمر کسی کی زندگی ناول جیسی ہوتی ہوگی، مجھے عمر چاہیے بس۔ میں جہان سکندر، سالار سکندر، عارفین اور ایسے کئی ہیرو سے ہوتی ہوئی عمر پر آ گئی۔ تم نہیں سدھر سکتی افشی، عمر نے ہمیشہ والا جملہ کہا تو میں خفگی سے اسے وہ دیکھتی گئی اور وہ ناول تھامے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ افشی گڑیا، آج رزلٹ ہے تمہارا؟ سمی بھائی نے مجھے نیچے اترتے دیکھ کر پوچھا۔ آج نہیں تو، میں بامشکل کہہ سکی۔ آج ہی رزلٹ ہے تمہارا، ایاز کا ہسپتال سے میسج آیا ہے، وہ بتا رہا تھا۔ سمی بھائی مسکرائے۔ اوہ گاڈ، میری ٹانگیں کپ کپ آ رہی تھی۔ تم اپنا رول نمبر بتاؤ، اسی سے پوچھتا ہوں۔ سمی بھائی نے اسے میرا رول نمبر سینڈ کیا۔ کچھ دیر بعد اس کی میسج ٹون پر سب چونکے۔ وہ میسج کھول کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا بھائی؟ زندگی میں پہلی بار میں اپنے رزلٹ کے حوالے سے اتنی پریشان ہوئی تھی، ورنہ ہمیشہ اتنے ہی نمبرز آتے تھے میرے جتنے میں سوچتی تھی۔ عمر یار، یہ دیکھنا مجھے غلط دکھ رہا ہے کہ رزلٹ ایسا ہی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر موبائل عمر کے سامنے کیا۔ رزلٹ دیکھ کر عمر نے مجھے بے یقینی سے دیکھا۔ میری تو جان جیسے نکل گئی۔ کیا کیا تھا اس بار تم نے ایگزامز میں؟ عمر خفا سا لگا۔ وہ میں، میری آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ ناولز پڑھے تھے، ڈائجسٹ ازبر کیے تھے، ہیروز کی تلاش میں سرگردہ تھی یہ۔ عمر نے لقمہ دیا۔ بہت مایوس کیا تم نے مجھے افشی، سمی بھیا افسردگی سے بولے۔ کتنے میں اڑی ہے یہ؟ شہریار چہک رہا تھا۔ میری آنکھیں دھندلا گئی۔ بول بھی چکو اب سمی، بیچاری کی جان نکل جائے گی۔ ابی جان نے شاید میرے آنسو دیکھ لیے تھے۔ ابی جان، افشی فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئی ہے۔ سمی بھائی جوش سے بولے تو سب خوشی سے مجھے مبارکباد دینے لگا، اور میرا حال یہ تھا کہ جب بات میری سمجھ میں آئی تو میں چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ ارے پاگل، ہم مذاق کر رہے تھے۔ سمی بھائی نے میرا سر تھپ تھپایا۔ شام تک ہر طرف یہ خبر پھیل چکی تھی۔ گریجویشن میں میری نہ صرف فرسٹ ڈویژن تھی بلکہ اپنے کالج میں میری فرسٹ پوزیشن بھی تھی۔ ساری کزنز، ٹیچرز اور دوستوں کے فون آ رہے تھے، مگر میرے دشمن نے ایک میسج کرنے کی بھی توفیق نہیں کی تھی۔ میرا ازلی دشمن جو ٹھہرا، ویسے آپ کو بتاتی چلوں، وہ مجھ سے جیلس بھی تو ہے نا۔ زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی۔ میں، میرے ناولز اور میرے خواب تھے۔ بس ہلچل تو اس روز مچی جس دن میں نے آغا جان اور ابھی جان کی باتیں سنی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ نیدا کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے مجھے آغا جان کی آواز سنائی دی۔ میرے قدم کچھ سست پڑ گئے اور بے جان کے منہ سے اپنا نام سن کر میں ٹھٹکی۔ بس میں نے زوار سے بات کر لی ہے، اور مجھے ایاز کے لیے افشین بہت پسند ہے۔ یہ آغا جان تھے، مگر ایاز اتنا سنجیدہ رہتا، وہ چلبلی سی لڑکی، ان دونوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ بی جان فکر مندی سے بولی۔ وہ بچی ہے ابھی، کل کو ذمہ داریاں پڑیں گی سر پر تو ٹھیک ہو جائے گی، اور تم جانتی ہو مجھے افشین سے کتنا پیار ہے۔ اور میرا سر گھوم گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے فیصلے سے پہلے کب میں انکار کر سکی ہوں؟ بی جان بے بس سی لگی مجھے، اور میرا دل کیا چینخوں۔ یعنی آغا جان اپنے بدتمیز اور نک چڑے بیٹے کے لیے مجھے پسند فرما رہے تھے۔ میرے سارے خواب ایک لمحے میں زمین بوس ہو گئے۔ میرے دل میں ایاز کی نفرت مزید پختہ ہو گئی۔ افشی پلیز یہ میری شرٹ استری کر دو۔ اگلے ہی دن میں کپڑے استری کر رہی تھی تو وہ آ گیا۔ سوری، خود کر لینا، میں نے نظر تک نہیں اٹھائی۔ پلیز اچھی کزن ہو نا میری، مجھے دیر ہو رہی ہے، تم یہ کرو گی تو میں نہا لوں گا پلیز۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ شرٹ تھما کر وہ واپس مڑ گیا۔ میں بھی بے دلی سے استری کرنے لگی۔ رائل بلو شرٹ اسے اتنی پسند تھی کہ ہفتے کے 7 میں سے 4 دن وہیں پہنتا تھا۔ وہ شرٹ استری کرتے کمبخت مارا میرا دھیان ایسا بھٹکا کہ وہ شرٹ جل گئی۔ اس کی پشت پر بڑا سا سوراخ ہو گیا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، اللہ جانتا ہے۔ اسے جلانے کا خیال ضرور آیا تھا میرے ذہن میں، مگر اس خیال پر عمل کیسے ہو گیا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہو گئی افشی؟ وہ تولیے سے بال صاف کرتا ہوا باہر آیا، مگر شرٹ پر نظر پڑتے وہ چینخ پڑا۔ اندھی ہو؟ دماغ کدھر ہوتا ہے تمہارا؟ میں نے بامشکل چہرے پر معصومیت طاری کی۔ کیوں شور مچا رکھا؟ کیا ہو گیا؟ ابھی جان ادھر آئے۔ دیکھیے میری شرٹ کی کیا حالت کر دی اس ایڈیٹ نے۔ وہ رو دینے کو تھا۔ دراصل راز کی بات یہ تھی کہ اس کی کسی کولیگ نے وہ شرٹ اسے گفٹ کی تھی۔ او ہو، پھر کیا ہو گیا؟ ایک شرٹ ہی تو ہے، جل گئی ہے بیچاری سے۔ بی جان ہمیشہ کی طرح میری طرف دار بن کر میدان میں اتری۔ بس کبھی کچھ مت کہیے گا اپنی لاڈلی کو، اس کی طرف داری ہی کیجیے گا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابی جان بہت ذلیل کروائے گی یہ آپ سب کو۔ اس نے شرٹ کا گولا بنا کر میرے منہ پر مارا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پاگل ہے وہ، تم فکر مت کرو۔
बीजान प्यार से मेरा कंधा थपथपा कर आगे बढ़ गई। मेरे आंसू भरने लगे। यही वो कज़न था जिसको फंसाने के लिए मेरी सारी कमीनी दोस्तों ने 101 मुफ्त मशवरों से नवाजा था मुझे। वाकई मेरी किस्मत हीरोइन जैसी कभी नहीं हो सकती थी और मुझे उसी एक बात का दुख खाया जा रहा था। नावल्स में होता है ऐसा बस, जब परफ्यूम टूट जाए या हीरो की फेवरेट पौधे की शाख कट जाए तो उसके माथे पर बल तक नहीं आता। असल जिंदगी में क्या ये ड्रामाई बातें होती हैं? मेरे ज़हन में ताज़ा ताज़ा पढ़े अमर बेल के सीन घूम रहे थे जब माँ जी आ गई। तुम कब सुधरोगी अफशी? माँ जी गुस्से में थी। हैं? अब मैंने क्या कर दिया? मैं बुखला गई। तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुम्हारी हरकतों को खूब जानती हूँ मैं। तुमने अयाज की शर्ट क्यों जलाई? उफ, मेरी माँ जी के दुस्त अंदाजे। मैंने जानबूझ के नहीं जलाई। मैं मुनमुनाई। बस करो, सुधर जाओ तुम। माँ जी ने मुझे घूरा। पहली बात तो ये कि मैंने जानबूझ के नहीं जलाई, और दूसरी बात ये कि अब तो जल गई, अब क्या हो सकता है? मैं संभल गई थी। पहली बात ये कि आइंदा ऐसी बात या हरकत की तो तुम्हारी सारी इन फजूल किताबों और रिसालों को आग लगा दूंगी। और दूसरी बात यह कि तुम इससे माफ़ी मांगोगी। माँ जी ने हुक्म दिया। माफ़ी? मैं और अयाज से? मैं शॉक्ड रह गई। हाँ, तुमने उससे माफ़ी ना मांगी तो आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माँ जी तो हुक्म सादर करके कमरे से निकल गई और मैं सर थाम कर रह गई। ये तो मुझ मासूम के साथ सरासर ज्यादती थी, है ना? खैर, माँ जी का हुक्म था, मानना पड़ा। बामुश्किल दिल को समझाती उस अपने अजली दुश्मन से माफ़ी मांगने उसके कमरे की तरफ चल दी। वो सोफे पर बैठा, सेंटर टेबल पर पैर फैलाए, गोद में लैपटॉप रखे कोई काम कर रहा था। कमरे की कदादम खिड़की पर ग्रे कलर के पर्दे गिरे हुए थे। कमरे में मरगजा अंधेरा फैला हुआ था। कमरे की वो वाहिद जगह जहाँ रोशनी थी वो अयाज का चेहरा था, जहाँ लैपटॉप की रोशनी फैली हुई थी। मैंने बामुश्किल गला खनखारा। उसने एक नज़र मुझ पर डाली तो ज़रा ठटका और फिर नज़रअंदाज करके अपने काम की तरफ मतवज्जह हो गया, जैसे किसी शहनशाह के सामने उसकी गरीब रियाया खड़ी हो और उसे फ़र्क न पड़े। मैं गुस्से से तिलमिला कर रह गई। अयाज, मैंने बामुश्किल गुस्सा जब्त करके कहा। कहो, वो गरूर से बोला। सॉरी। मैंने अगला लफ्ज़ कहा तो उसने ऐसे बेयकीनी से मुझे देखा जैसे मेरे सर पर सींग निकल आए हों। वो शर्ट मैंने जानबूझकर नहीं जलाई थी, पता नहीं कैसे जल गई। बहरहाल फिर भी सॉरी, मैं लापरवाही से बोली। ओह अच्छा, ओके। वो कंधे अचकाकर ऐसे बोला जैसे मुझे माफ़ करके उसने मुझ पर एहसान अजीम किया हो। मैं बल खा कर रह गई। उसके कमरे से बाहर निकलकर मैंने गहरे गहरे सांस लिए। मुझे तो उसके कमरे में अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। माँ जी के पास तख्त पर बैठकर मैंने अपना मुद्दा बयान किया। जितना पढ़ लिया बहुत है, तुम्हारे आगा जान नहीं मानेंगे। माँ जी की बात पर मेरा दिल सर पीटने को चाहा। आगा जान से मैं खुद बात कर लूँगी, मैंने सुकून से कहा। खबरदार, जो तुमने भाई साहब के सामने ज़बान भी खोली दोबारा मुंह बोलने के काबिल नहीं रहोगी। माँ जी ने गुस्से से कहा। मैं चुप कर गई। मगर वो अफशीन अफरीदी ही क्या जो अपने दिल की बात न मनवाए। रात को ही डिनर टेबल पर सबके दरमियान आगा जान के सामने मुद्दा बयान किया। जितना पढ़ लिया है उतना काफ़ी नहीं है बेटा। आगा जान मुस्कुराए। आगे मज़ीद पढ़ना मेरी ख्वाहिश है आगा जान। उनकी मुस्कुराहट ने मुझे हिम्मत दी। आगे पढ़ के क्या करेगी आप बेटा? बेहतर यही है घरदारी सीखो अब। वो संजीदा हुए। मगर आगा जान, मुझे स्कॉलरशिप मिल सकता है। मैंने बोंगी मारी। हम फजूल से टॉपिक पर बहस कर रहे हैं अफशीन। वो खाना छोड़कर मुझे देखने लगे। मैं बहस कर रही हूँ और ना ही करना चाहती हूँ। पढ़ना हक है मेरा और मैं एमए करना चाहती हूँ। मेरे सुकून से कहने पर सब ठठक गए। माँ जी ने आंखें निकाली मगर मैंने नज़रें चुरा ली। एमए करना मतलब यूनिवर्सिटी जाना, और यूनिवर्सिटी का मतलब लड़कों के साथ पढ़ना। ये अच्छी बात नहीं बेटा। नरमी सी कही गई बात से मुझे तो पतंगे लगे। सॉरी आगा जान, मगर आपके इस तर्ज अमल से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। क्या आपके बेटे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ते? मगर वो लड़के हैं तो सब जायज़। अफशीन, माँ जी ने मेरी बात काटी। आगा जान ने हाथ उठाकर माँ जी को रोका। लड़के और लड़कियों में फ़र्क बहरहाल होता है। आगा जान ने गुस्से को जब्त किया। मैंने ज़हन में तमाम नावल्स के डायलॉग्स याद किए। ये फ़र्क भी आपने पैदा किया। बेटा या बेटी, दोनों सूरतों में अपनी तरबियत और खून पर यकीन रखना चाहिए आगा जान। मैं तल्खी से बोली। असूल बहरहाल असूल होते हैं। आपकी ज़िद की वजह से हम अपनी असूल नहीं तोड़ सकते। वो दो टोक बोले। आपके असूल आपको मुबारक हो, संभाल कर रखिए अपने असूल। मगर कहीं ऐसा ना हो आगा जान कि आप अपने असूलों के हमरा तनहा रह जाएं और आपके हाथ कुछ भी ना आए। मैं कहकर कुर्सी से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और पीछे खामोशी छा गई। खुद को मैंने बार बार दाद दी। इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं तो खुद हैरान हो गई थी। कितनी बार तो अपना कंधा खुद ही थपक कर खुद को शाबाशी दी। मगर जल्द ही मुझे इदराक हो गया कि दरअसल ये मेरी हिम्मत नहीं बल्कि बदज़बानी थी, और उस बात का एहसास दिलाने वाली भी हमेशा की तरह माँ जी थी। उन्होंने मुझे बुलाया तक नहीं। माँ जी को तो जैसे तैसे मना लेती, मगर झटका तो मुझे तब लगा जब बाबा जान ने भी नहीं बुलाया। मैं अपनी नज़रों में एकदम बहादुर से मुजरम बन गई थी। मैंने एहतजाजन भूख हड़ताल की थी, उसका भी उल्टा मुझे ही नुकसान हुआ।
بابا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بابا کو چائے دیتے ہوئے میں نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، تم سے ناراض نہیں ہوں، مگر افشین تم نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ بھائی جان میرے باپ کی جگہ ہیں، تم نے ان سے بدتمیزی کی ہے۔ وہ چاہے تھام کر اپنے کمرے میں چلے گیا اور میرے دل پر بوجھ سا آ گرا، مگر میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا کر دیا۔ بابا جان کی خاموشی اور ناراضی جتنی مجھے تکلیف دیتی تھی، اتنی دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ آغا جان سے معذرت کر لوں گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایاز میرے سامنے آ کر بیٹھا۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنا خوشگوار موڈ، وہ بھی ایاز کا۔ تمہاری درخواست قبول ہوئی جو تم نے آغا جان کے حضور پیش کی تھی؟ وہ مسکرایا۔ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، نہیں، میں آغا جان سے ایکسکیوز کر لوں گی، مجھے نہیں پڑھنا۔ میں ہونٹ چبانے لگی۔ ہائے، پڑھنا کیوں نہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ بڑوں کو ناراض کر کے کیا پڑھنا؟ مجھے آغا جان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں بے بسی سے بولی، اپنا حق مانگنا یا اپنے حق کے لڑنا بدتمیزی نہیں ہوتی افشین۔ ہاں، تمہارا لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا تھا، مگر بات تم نے کوئی ایسی غلط بھی نہیں کی تھی۔ وہ مزے سے میز سے سیب اٹھا کر کھانے لگا اور میں ہن کو ایسے دیکھنے لگی کہ وہ واقعی ایاز تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مسکرایا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، بڑوں کی عزت اپنی جگہ، مگر اپنا حق مانگنا الگ بات ہے۔ اس کی بات پر میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ رات کو کھانے کی میز پر میں نے سر جھکا کر آغا جان کو سوری کہا تو سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، اور یہ حیرت بجا تھی، یعنی افشین افریدی اور سوری۔ آپ جانتے ہیں افشین، آپ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، اسی لیے جس طرح آپ کی طرف سے ملنے والی خوشی پر ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کی طرف سے ملنے والا دکھ ہمیں سب دکھوں سے زیادہ دکھی کر دیتا ہے۔ آغا جان بول رہے تھے اور سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سوری آغا جان، میں زیادہ بدتمیزی کر گئی تھی اور میں شرمندہ ہوں۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے تمہارے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر سب چونکے، مگر میری شرط ہے۔ وہ مسکرائے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یونیورسٹی میں داخلے سے پہلے تمہارا نکاح کریں گے ہم۔ ان کی اگلی بات پر مجھے کیا سبھی کو جیسے کرنٹ لگا۔ نکاح؟ میرا؟ یعنی میرا؟ میں بخلا گئی۔ نکاح؟ اتنی جلدی آغا جان، مگر کس سے؟ سمیع بھیا نے سوال کیا۔ بولو افشین، تم راضی ہو؟ وہ مزے سے کہہ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے خوابوں کے شہزادے کا عکس دیکھا۔ مطلب میری ساری دعائیں قبول ہو گئی۔ سالار سکندر جیسا کیئرنگ، جہان سکندر جیسا بلند کردار، عمر جیسا لونگ، اور میں نے مسکراہٹ کو دبایا۔ یعنی یوں بھی ہوتا ہوگا کسی کی زندگی میں ناولز والی صورتحال۔ میں خود کو ایک لمحے میں ہیروئن سمجھنے لگی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے ان جوائنٹ فیملی سے جان چھوٹنے جانے کی ہوتی۔ میں نے ذہن میں سارے حساب کتاب لگایا۔ ٹھیک ہے آغا جان، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ میرے کہنے پر سب اچھلے۔ اب سب کو تو نہیں بتا سکتی تھی نا کہ میری تو دلی مراد پوری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے بلال، اس جمعہ کو نکاح کی تیاری کرو، اور سمیع تم اس کا ایڈمیشن کروا دو جہاں یہ کہے۔ آغا جان خوشی سے بولے۔ نکاح اتنی جلدی آغا جان، مگر کس سے؟ دعا بھابھی بولی۔ ایاز کے ساتھ۔ اف گاڈ! آغا جان کی اگلی بات پر جیسے کوئی چیز بہت زور سے میرے سر سے ٹکرائی، میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ پورا گھر مجھے گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ بے اختیار میری نظر ایاز پہ پڑی، اس کا رنگ بھی اڑ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آغا جان؟ ایاز بولا۔ میں اپنے گھومتے سر کو سنبھالتی اٹھ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی اب کیا احتجاج کرنے کی باری ایاز کی ہے۔ وہ کبھی ہارتا نہیں۔ ایاز کی تلخ آواز میرے کمرے تک آ رہی تھی۔ تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ آغا جان غصے سے بولے۔ اس کی کسی ایک بات پر اعتراض ہو تو بتاؤ۔ عجوبہ ہے وہ، بے وقوف، میرا اس کے ساتھ کسی صورت گزارا نہیں ہو سکتا۔ رسالوں کی دنیا سے وہ کبھی باہر نہیں نکلی، بولنے کی اسے تمیز نہیں۔ سوری آغا جان، میں قربانی کا بکرا نہیں بن سکتا۔ ایاز کی آواز نے صحیح معنوں میں میرے 14 طبق روشن کیے۔ ٹھیک ہے، میرے بھی خیالات اس کے متعلق کچھ ٹھیک نہیں تھے، مگر اپنی اتنی تعریف اس کے منہ سے سن کر دل تو کیا اس کا سر پھوڑ دوں۔ کیا برا تھا اگر میں رسالوں کی دنیا میں رہتی ہوں؟ ارے جتنی زندگی تلخ ہے، کیا بہتر نہیں کہ اپنے خیالات کی دنیا میں رہا جائے؟ ٹھیک ہے، میرا تو یہ آخری فیصلہ ہے۔ تمہیں اگر میرے فیصلے پر اعتراض ہے تو اس گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں۔ آغا جان کی بات پر میں نے اپنے خیالوں سے نکل کر فوراً کھڑکی کا پردہ سرکا کر نیچے دیکھا۔ یہ گھر ہے آغا جان؟ اسے آپ گھر کہتے ہیں جہاں رہنے والے سانس بھی آپ کی مرضی سے لینے کے پابند ہے؟ مجھے بھی یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ یہ گھر آپ کو ہی مبارک ہو۔ ایاز غصے سے سینٹر ٹیبل سے چابیاں اٹھا کر ہال سے نکل گیا، اور مجھے اس وقت اپنی اتنی تذلیل محسوس ہوئی کہ مت پوچھیے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ بس اب کیا بتاؤں آپ کو۔ آغا جان تو کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، باقی سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، سب ہی فکر مند تھے۔ سب سے زیادہ غصہ مجھے آ رہا تھا۔ اب اگر میں ناولز کریزی تھی یا تھوڑی آؤٹ سپوکن تھی تو میرا کیا قصور تھا؟ اب اگر آپ آؤٹ سپوکن کو منہ پھٹ گئے، یہ ناولز کریزی کو عجوبہ کہیں گے تو کیا غصہ نہیں آئے گا؟ مجھے عشق تھا ناولز سے، مجھے محبت تھی رسالوں سے۔ میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں مگر رسالوں کو نہیں۔ محبت چھوڑی تو نہیں جا سکتی نا۔ بلال ابھی اس کا نمبر ملا کر تھک گیا تو سمیع بھائی ملانے لگے، مگر اس کا نمبر مسلسل بند تھا۔ سبھی فکر مند تھے۔ پہلی بار کسی نے یوں آغا جان کے فیصلے سے بغاوت کی تھی۔
सभी शॉक थे। घर में एकदम जैसे सन्नाटा छा गया था। रात के तकरीबन 11 बजे फ़ोन आया कि अयाज का एक्सीडेंट हो गया। उफ़ अल्लाह, क्या क़यामत थी। सभी अस्पताल के लिए निकल गए और मैं गरीब अपने कमरे की खिड़की के साथ लगी रह गई। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए। उमर उमर ने अस्पताल से फ़ोन करके बताया था कि उसके सर और टांग पर गहरी चोट आई है और वो आईसीयू में है। एकदम मैं अपने आप को मुजरिम लगने लगी थी। मेरा अल्लाह जानता है, उस रात सारी दुश्मनी और नफ़रत भुलाकर मैंने उसके लिए दुआएं मांगी थी। अगली शाम उसे होश आया तो मैं भी दुआ भाभी और समी भाई के साथ उसे देखने अस्पताल चली गई। वो बेड पर नीम दराज था। उसे सर पर चोट आई थी और टांग की हड्डी 2 जगहों से टूट गई थी। इसके अलावा भी कहीं जगह खराशी आई थी। कैसे हो? मैंने बामुश्किल आंसुओं के दरमियान कहा। अंधी हो, नज़र नहीं आ रहा? वो गुस्से से बोला। अयाज, ये वाकई फ़िक्रमंद थी तुम्हारे लिए। दुआ भाभी ने मेरी तरफदारी की। जानता हूँ मैं, यहीं देखने आई होगी कि ज़िंदा कैसे बच गया। वो जहर उगल रहा था। हाँ, यहीं तो देखने आई हूँ और बहुत अफसोस भी है कि तुम ज़िंदा बच गए। मैं भी तल्खी से बोली। देख चुकी हो, अब शक्ल गुम करो अपनी। वो नफ़रत से बोला। मेरा दिल किया कोई चीज़ उठाकर उसके सर पर दे मारूं, मगर वहाँ पहले ही बैंडेज थी। नाचार गुस्सा जब्त करते मैं कमरे से निकल आई। फिर वो जितने दिन अस्पताल में रहा सब ही जाते रहे, मगर मैंने दोबारा जाने की गलती नहीं की थी। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो घर आया था। अफशी, 2 दिन हो गए हैं अयाज को घर आए। तुम्हें उसकी खबर लेनी चाहिए थी ना। मैं मज़े से सुमेरा हमीद का नावल जिहारम पढ़ रही थी जब दुआ भाभी की बात पर चौंकी। हाँ देखो ना, इस सिचुएशन में बहुत टेंस और उलझन का शिकार है। ऐसी सूरत हाल में तुम अगर उसका ख्याल रखोगी तो उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा होगी, भाभी प्यार से कह रही थी। उस दिन अस्पताल में उसका मेरा साथ रवैया देखा था आपने। मैं मज़ीद अपनी इज्जत नफ्स उसके लिए नहीं कुचल सकती। मैं संभल कर बोली। आगा जान का फैसला नहीं बदलेगा अफशी, ये तुम भी जानती हो और मैं भी। यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले वो तुम्हारा निकाह पढ़वाएंगे ज़रूर, और जब सारी ज़िंदगी उसी शख्स के साथ रहना है तो वक्ती तौर पर अगर अपनी इज्जत नफ्स एक तरफ रख दोगी तो यकीन जानो तुम्हें नुकसान नहीं रहोगी। भाभी नरमी से कह रही थी। मगर भाभी प्लीज़ अफशी, एक बार सोच लो फिर फैसला करना। दुआ भाभी मेरे कंधे पर हाथ रख कर उठ गई और मैं बेवकूफ़ वहीं बैठी रह गई। मैं भला क्या सोचती? मैं तो हमेशा हीरोज़ में उलझी रही। मुझे तो कभी मालूम तक ना आया कि ज़िंदगी ऐसे ऐसे तल्ख फैसले भी करवाएगी। दुआ बेटा, अभी तक अयाज को खाना नहीं दिया? बीजान फिक्रमंदी से बोली। अफशी, तुम अयाज के कमरे में जा रही हो, ये उसके लिए खाना लेती जाओ। मैं जो फ्रिज के पास खड़ी पानी पी रही थी ठठक गई। भला मैं कब उसके कमरे की तरफ जा रही थी, मगर मुझे सोचने का मौका दिए बगैर भाभी ने खाना मुझे थमाया और मैं बीजान के सामने इनकार भी नहीं कर सकी। वो नीचे ज़मीन पर ही बैठा दीवार के साथ टेक लगाए टीवी देख रहा था। ये क्या है? खाना। मैंने ट्रे नीचे उसके पास रखी। उफ खुदाया, न जाने बच क्यों गया मैं। तुम खुद बताओ, इसे खाना कहा जाता है? उसने बेबसी से ब्रेड और यखनी के प्याले को देखा। अब बीमारी में तो ऐसा ही होगा ना। मुझे उस पर तरस आया। बीमारी? क्या मतलब? मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ या फिर दिल का, जो मैं अच्छा खाना नहीं खा सकता? ऐसे खाने से तो अच्छा भला बंदा मरीज़ बन जाए। वो रो देने को था और मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई। अगली सुबह मैंने हमदर्दी में ही पराठे, ऑमलेट और चाय का मग बनाया और उसके कमरे में चली गई, बिना उसकी बात की परवाह किए कि मुझे ऐसे देखकर उमर और शहरयार ने खुसर फुसर की थी और इस बात का भी नोटिस लिया था कि आगा जान जुमानी सा मुस्कुराए थे। नाश्ता मैंने उसके सामने रखा। उसने मज़े से नाश्ता किया और मैं यहीं नहीं रुकी। अगले 3 दिन में उसकी खातिर मदारत करती रही। सुनो, वो अचानक बोला तो मैं ठटकी। तुम बहुत अच्छी हो और अब सोच रहा हूँ तुमसे पहले दोस्ती कर क्यों ना कर ली। वो मुस्कुरा कर कह रहा था। मैं बर्तन उठाकर उठ गई। सुनो, रात के खाने में क्या मिलेगा? उसकी आवाज़ पर मैं मुड़ी। तुम क्या खाओगे? हमदर्दी मेरे सर चढ़ कर बोल रही थी। चिकन कढ़ाई और साथ पास्ता। वो शर्मिंदा सा बोला। ओके। मैं कंधे अचकाकर कमरे से निकल आई। ना सिर्फ निकल आई बल्कि आते ही उसके लिए रात के खाने का इंतज़ाम करने लगी। इतने मिसाले वाली चीज़ें मत दो उसे, बीजान बार बार टोक रही थी। क्यों? मैं कब हारने वाली थी? अरे बेटा, इतनी मिर्च खाने से ज़ख्म पर खारिश होने लगती है। बीजान का भी अपना नज़रिया था। मैं अपने काम में मसरूफ़ रही। चलो वो खाना तो खा लेता है इसी बहाने, वो कहकर किचन से निकल गई। खाना। मैंने मुस्कुरा कर खाना रखा और उसके सामने बैठ गई। अफशीन, तुम ऐसी लगती नहीं हो। वो खाना खाते हुए बोला। कैसी नहीं लगती? दूसरों की बातों में आने वाली। वो मुस्कुरा दिया था। मैं समझी नहीं। मुझे इतना बताओ, तुम मेरा इतना ख्याल किसके कहने पर रख रही हो? उसकी साफ गोई पर मैं हौनकपन से उसे देखने लगी। क्या तुम भी यही समझती हो कि तुम्हारे इस तरह भेस बदलने से मैं बदल सकता हूँ? वो तंज कर रहा था। मेरी हमदर्दी और खलूस का मजाक उड़ा रहा था। वो कभी भी मेरा हीरो नहीं हो सकता था। मैंने बामुश्किल खुद को संभाला। मैं किसी के हुक्म की गुलाम हूँ, ना कहना मानने की पाबंद। ये तुम भी जानते हो और मैं भी। ये सब कुछ तो मैं
تمہاری جگہ کوئی بھی کزن ہوتا تو میں اس کا یوں ہی خیال رکھتی۔ میں نے بامشکل آنسو ضبط کیے۔ گڈ، میرا بھی یہی خیال ہے۔ تم نکاح سے انکار کر دو نا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تم میرے کندھوں پر رکھ کر بندوق کیوں چلا رہے ہو؟ مجھے اس کا رویہ، اس کی باتیں دکھ پہنچا رہی تھی۔ تم جانتی ہو، اپنے کندھوں پر بندوق چلانے کی کوشش میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ اپنے پیروں پر کھڑا تک نہیں ہو سکتا۔ وہ مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ تو مسٹر ایاز افریدی، بھاڑ میں جاؤ تم۔ میری ہمدردی کو تم نہ جانے کیا سمجھ رہے ہو۔ میں تو خود زندگی بھر کبھی تمہاری صورت نہ دیکھنا چاہوں۔ میں کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے کہکے نے باہر تک میرا پیچھا کیا۔ اس کے کمرے سے نکل کر میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اتنی ذلت! میں ہی بدھو تھی، ہمیشہ منہ کی کھاتی ہوں، پھر بھی نہیں سنبھلتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، ایک بار آغا جان سے ضرور بات کروں گی۔ پچھلے کچھ دنوں میں بہت بہادر ہو گئی تھی، اب اتنی بھی نہیں کہ آغا جان کے پاس جا کر نکاح سے انکار کر دیتی۔ دل علیحدہ عجیب سے وسوسوں میں گھرا ہوا تھا، نہ جانے مستقبل کا حال کیا ہونے والا تھا۔ میں تو کچھ دن پہلے پڑھے گئے ناول کے زارون میں الجھی ہوئی تھی، حالانکہ اب تو مجھے عقل آ جانی چاہیے تھی کہ حقیقی زندگی میں بس بدتمیز، چڑچڑے اور منہ پھٹ کزنز ہوتے ہیں۔ بارہا اللہ سے ہمت کی دعا مانگی، سارے ڈائیلاگز یاد کر لیے، سوچا ایک بار تو آغا جان سے بات کروں، انہیں راضی کرنے کی کوشش کروں، مگر بھلا ہو قسمت کا۔ جب آغا جان کے سامنے جانے کی پوری تیاری کر لی تو بابا جان اور ماں جی میرے کمرے میں جوڑا لے کر آ گئے۔ اسے کل پہن لینا، نکاح ہے تمہارا۔ ماں جی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتا ہے میری بیٹی دنیا کی بیسٹ بیٹی ہے، میرا فخر ہے میری بیٹی، بابا نے پیار سے کہا۔ بابا کو جب خدشہ ہوتا کہ میں کسی بات میں ضد کروں گی تو وہ مجھ سے ایسے ہی پیش آیا کرتے تھے، ہمیشہ۔ اور بابا دنیا کے وہ واحد انسان ہیں جن کے سامنے میں انکار نہیں کر سکتی، یہی میری کمزوری۔ اگلے دن میرا اور میرے ازلی دشمن کا نکاح ہو گیا۔ ماں جی ہر وقت نصیحتیں کرتی رہتی، اس کے ساتھ مت الجھا کرو، اب تمہارا رشتہ بدل گیا، وغیرہ وغیرہ، اور انہی نصیحتوں سے تنگ آ کر میں نے اسے بلانا چھوڑ دیا، اور ایسا کوئی تکلف وہ بھی نہیں کرتا تھا۔ میرا ماسٹرز مکمل ہوا تو شادی ہو گئی۔ شادی کیا کہیے، کمرے کی منتقلی ہو گئی۔ میں اپنے کمرے سے اس کے کمرے میں منتقل ہو گئی، مگر صبر و شکر کر لیا۔ خدا جانتا ہے اس وقت ساری ہیروئنز کو یاد کر کے صبر کر لیا، ساری دشمنی بھلا کر قسمت کا فیصلہ مان لیا۔ چوڑیاں مت پہنا کرو، مجھے ان کی آواز بری لگتی ہے۔ شادی کے تیسرے ہی دن اس کا پہلا حکم صادر ہوا۔ میں نے خاموشی سے چوڑیاں اتار دی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد زیب نے میرے ہاتھوں پر مہندی لگائی تو بھی اسے اعتراض ہوا۔ یہ چونچلے ختم کرو، مہندی لگوا کے بیٹھ گئی ہو، مجھے اس کی خوشبو زہر لگتی ہے۔ میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ ماں کی ساری نصیحتیں ابھی یاد تھی انہیں۔ صبر کر لیا، شاید میرے صبر کی وجہ سے اس کا پتھر دل موم ہو جائے، ایسا ہی تو ہوتا تھا ہر ناول کے آخر میں۔ وہ کمرہ ترتیب سے رکھنے کا عادی تھا اور میں ہمیشہ ماں جی سے اسی بات پر ڈانٹ کھاتی تھی۔ افشی، کبھی تو کمرے کو کمرے کی حالت میں رہنے دیا کرو، اگلے گھر جا کر کیا کرو گی؟ اور اب مجھے رونا ہی آ گیا جب اس نے کہا، پلیز افشین، یہ بے ترتیبی میرے کمرے میں نہیں چلے گی، اگر ادھر رہنا ہے تو ترتیب سے رہنا۔ مطلب اس کا کمرہ تو پھر میں کدھر تھی؟ میری ذات کدھر رہ گئی؟ ہاں، میرا کمرہ تو بابا جان کے پورشن میں رہ گیا تھا، یہ تو ایاز کا کمرہ تھا۔ میں نے رسالوں کی ساری ہیروئنز کی طرح صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں تمام لکھنے والی رائٹرز کی ممنون ہوں جنہوں نے لڑکیوں کو صبر کرنا اپنی تحریروں کے ذریعے سکھایا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے کہا، مگر میں نے سنا نہیں کہ میں ڈائجسٹ میں گم تھی۔ کیوں پڑھتی ہو یہ فضولیات تم؟ دماغ خراب، لائٹ آف کرو۔ وہ غصے سے بولا تو میں چونکی، مگر کچھ کہے بغیر لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں عمر بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا لیپ ٹاپ پر۔ ارے تم سوئی نہیں؟ کیوں، تمہیں تکلیف ہے کوئی؟ میں پھٹ پڑی۔ تم میری بیوی نہیں ہو، اس لیے مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ وہ شرارت سے بولا۔ اچھا، مطلب میں جس کی بیوی ہوتی لازمی ہے کہ وہ تکلیف میں ہی ہوتا؟ میرا دماغ اتنا الجھا ہوا تھا کہ مجھے اس کا مذاق بھی طنز لگا۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں۔ شرمندہ سا ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر اسے گھورتی رہی، اب پڑھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ویسے افشی، 7-8 ماہ ہو گئے تمہاری شادی کو، مگر تمہاری اور ایاز کی لڑائی نہیں ہوئی، یہ کیا کرشمہ ہے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ کیوں، تم مجھے خوش نہیں دیکھ سکتے؟ میں غصے سے بولی۔ کم آن افشی، تمہیں خوش دیکھ کر مجھ سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا۔ اب کہ وہ سنجیدہ تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا، جب ایاز کی رات کو ڈیوٹی ہوتی تو میں سکون سے مزے سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیتی، مگر جب اس کی دن کی ڈیوٹی ہوتی تو میں لاؤنج میں آ کر پڑھتی، کیونکہ مجھے پڑھے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے ناول سے محبت تھی، اور یہ محبت بھی عجیب تھی۔ میں اس کی ساری تلخ باتیں برداشت کر ہی رہی تھی، مگر میرے صبر کو وہ کب تک آزما سکتا تھا بھلا؟ ایک دن میرے صبر کی انتہا ہو ہی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں شام سے تھوڑا پہلے ناول قراقرم کا تاج محل پڑھنے بیٹھی، جو کہ مجھے عمر نے گفٹ کیا تھا۔ پڑھنے بیٹھی تو مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب شام ڈھلی، کب رات ہوئی اور ایاز آ گیا۔ اب میں پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ میں جو تھوڑی دیر پہلے سردی سے کپ کپا رہی تھی اس کا احساس تک ختم ہو گیا تھا۔ تو بھلا مجھے ایاز کے آنے کی خبر خاک ہوتی؟ میں ناول کے ٹریجک موڑ پر تھی۔
اب عرصہ وہاں گڑھے میں گر جاتی ہے اور افق رسی کے ساتھ لٹک کر گڑھے میں اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور میں رو رہی تھی، میرے آنسو گالوں پر پھسل رہے تھے۔ خدا کرے عرصہ مل جائے، دل بس یہی ایک دعا مانگ رہا تھا۔ بحری ہو؟ میری آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ ایاد نے غصے سے ناول چھینا اور یہی میرے صبر جواب دے گیا۔ ہاں بحری ہوں، بالکل اسی طرح جیسے تم اندھے اور عقل سے فارغ ہو۔ میں بھی چینکی، بند کرو بکواس اپنی، آئندہ ایسی اوٹ پٹانگ چیزیں مجھ کو میرے کمرے میں نظر نہ آئیں۔ اس نے میرا پیارا ناول، نمرا جی میری ہیں تو ناول بھی میرا ہوا، ٹیبل پر پٹکا۔ تم خود اوٹ پٹانگ ہو، اسی لیے تمہیں کچھ بھی ٹھیک نظر نہیں آ سکتا۔ میں غصے سے بولی، آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ حقیقت میں مجھے درد تو عرصہ کے مرنے کا ہو رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، تمہاری زبان بہت چلتی ہے، وہ دھاڑا۔ ہاں چلتی ہے پھر؟ افشین میں پہلے ہی بہت مشکل سے تم کو اپنے کمرے میں برداشت کرتا ہوں، میرا صبر مت آزماؤ۔ وہ سختی سے بولا، تم کیا سمجھتے ہو میں خوشی سے رہ رہی ہوں ادھر؟ اور بس ایسے ہی بات بڑھ گئی۔ دفع ہو جاؤ، وہ چینکا۔ جا رہی ہوں میں خود بھی مزید اس کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے ناول تھاما۔ دوبارہ آنا مت، وہ چیلنج کر رہا تھا۔ تم ناک بھی آ کر رگڑو گے تو نہیں آؤں گی۔ میں کمرے سے نکل آئی۔ باہر لاؤنج میں سبھی آوازیں سن رہے تھے، شکر تھا کہ وہاں آغا جان نہیں تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ بس ابھی جان مجھے نہیں رہنا عذاب میں اب، میں غصے سے کہہ کر اوپر آ گئی۔ کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ بابا کے گلے لگ کر میں رونے لگی۔ وہ بھی شور سے ساری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تم فکر مت کرو، میں بات کروں گا۔ اس نے میری بیٹی سے بدتمیزی کیوں کی؟ بابا جان میرا سر تھپک رہے تھے۔ نہیں، آپ نہیں بات کریں گے اس سے۔ میں نے آنسو صاف کیے۔ بس اسے ہی سمجھائے، اپنی بیٹی کی حرکتیں کبھی مت دیکھیے گا۔ یہ ماں جی تھی۔ میں خفگی سے ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ 2-4 دن خاموشی سے گزر گئے، کسی نے دوبارہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے بھی مزے سے ادھورا ناول مکمل کیا۔ عمر، تمہیں افق چاہیے؟ نہیں، مجھے پریشے سے ملنا ہے۔ میری بات پر وہ ٹھٹکا۔ یہ ہیرو کے بجائے ہیروئن تمہیں کب سے اچھی لگنے لگی؟ مجھے نہیں پتا، مجھے پری چاہیے عمر۔ اچھا، تم پری سے کیوں ملنا چاہ رہی ہو؟ وہ ہنسا۔ میں اس سے پوچھوں گی کہ اتنے مشکل وقت میں اس نے صبر کیسے کیا، افق کو کیسے سنبھالا، اندھیری راتوں میں طوفان سے کیسے لڑی۔ میں منہ بسور کر بولی تو وہ ہنستا گیا۔ تم نہیں سدھر سکتی افشی، عمر نے اپنا پسندیدہ جملہ کہا۔ عید آنے والی ہے، سوچ رہی ہوں شاپنگ پہلے ہی کر لوں، چاند رات تک تو بہت رش ہو جائے گا۔ تمہیں کچھ خریدنا ہے؟ میں بے دلی سے بولی تو بھابھی لوٹ گئی۔ افشی، عمر نے مجھے پکارا۔ واپس چلی جاؤ اپنے گھر ایاز کے پاس۔ وہ مسکرایا۔ وہ نہیں لینے آئے گا تو نہیں جاؤ گی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پاگل مت بنو، ایسے ضد کرو گی تو تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا۔ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہیں عمر، اس سے شادی کے بعد اپنی ساری ضد دفن کر دی تھی میں نے۔ تو احسان تو نہیں کیا تھا نا تم نے؟ اپنے گھر کو بچانے اور گھر بنانے کے لیے عورت کو کچھ تو جدوجہد کرنا پڑتی ہے نا؟ وہ سکون سے بولا۔ عمر، کیا صرف عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ کیا صرف عورت کو گھر بنانا ہوتا ہے؟ اگر عورت اتنا کچھ قربان کر سکتی ہے تو مرد کو بھی تو کچھ کمپرومائز کرنا چاہیے نا؟ آخر وہ بھی تو گھر بنا رہا ہوتا ہے اپنا، وہ مجھے منانے تک نہیں آ سکتا؟ میں نے سر جھکا کر آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ اور اگر وہ نہ آیا منانے تو کیا کرو گی؟ میں ٹھٹک گئی عمر کی بات پر۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، ایسا تو مجھے گمان تک نہیں گزرا تھا۔ کچھ بھی ہو عمر، وہ نہ آیا تو میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ خدا کے لیے افشی، یہ زندگی ہے تمہاری، اسے تم کوئی کہانی یا ناول مت سمجھو۔ آخر میں سب کچھ ٹھیک کہانیوں میں ہوتا ہے بس، حقیقی زندگی بہت تلخ ہوتی ہے۔ تم احمقوں کی جنت سے باہر نکلا۔ وہ غصے سے بولا۔ میں دم بخود رہ گئی۔ یہ سب مجھ سے عمر کہہ رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں خواہ ضد کر رہی ہوں؟ تم نہیں سمجھ سکو گے کبھی بھی عمر کے اس کے لیے میں نے کیا کچھ چھوڑا۔ وہ شخص جو میں سے ہم تک کا سفر نہیں کر سکا، اس کے لیے میں نے اپنی انا کے سر پر پاؤں رکھ کر کچلا تھا۔ ضبط کے باوجود آنکھیں بھیگنے لگی تھی میری۔ کچھ بھی ہو افشی، بچپنا چھوڑ دو۔ وہ نہ آیا تو کیا کرو گی؟ میری مانو تو ضد نہ کرو، ایک کمرے کا فاصلہ ہے، تم عبور کر لو۔ وہ ہمدردی سے بولا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تم بھی سمجھتے ہو سارا قصور میرا ہے؟ تمہیں بھی یہی لگتا ہے عمر کہ میں نے کمپرومائز نہیں کیا؟ میں بے یقینی سے بولوں۔ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ نہیں، مجھے پتا ہے تمہارا قصور نہیں ہے، مگر میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم خسارے میں نہ رہ جاؤ۔ وہ مسکرا کر چلا گیا۔ 4 دن بعد بقرعید تھی۔ گھر میں قربانی کے بکرے آئے ہوئے تھے، سب بکروں کو دیکھنے کے لیے لان میں جمع تھے۔ میں وہیں بیٹھی تھی جہاں عمر مجھے چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھے خواہ رونا آ رہا تھا۔ میرے سارے خواب اس بری طرح ٹوٹے تھے کہ میری آنکھوں میں کرچیاں سے چبھ رہی تھی۔ میں نے کب محلوں، بنگلوں اور گاڑیوں کے خواب دیکھے تھے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی خواہشات تھی میری۔ میں روٹھوں وہ منا لے، میں ہنسوں وہ ہنس دے ساتھ، اور میں جب بھی میں روں تو وہ میرے آنسو صاف کر دے۔ مگر میں واقعی شاید بے وقوف تھی۔ 2 دن بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا، سارے ناولز کے ہیروز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ یہ محبتیں، یہ احساسات، یہ سب تو ناولز میں ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں صرف مرد کی انا رہ جاتی ہے۔ عمر ٹھیک کہتا تھا، حقیقی زندگی بہت تلخ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟
اپنے کمرے سے نکلی تو سامنے ندا سامان لیے بیٹھی تھی۔ یہ تمہارے کپڑے، جوتے اور دوسری چیزیں عید پر پہننے کے لیے، اور مہندی لگوانے آ جاؤ نیچے۔ ندا پیار سے کہہ کر نیچے اتر گئی اور میری سرخ سوجی آنکھیں پھر بھیگنے لگی۔ افشی کیا سوچ رہی ہو؟ ماں جی تخت پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ بس میں واپس جا رہی ہوں۔ میں زبردستی مسکرائی۔ اچھا فیصلہ بیٹا، کل عید ہے، اپنے گھر میں کرنا۔ ماں جی خوش ہوئی۔ میرا دل ماں جی سے بھی بدظن ہو گیا کہ شاید وہ مجھ سے تنگ آ گئی تھی، بلکہ وہ تو ہمیشہ تنگ ہی رہتی تھی مجھ سے۔ افشی، کسی ماں کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے۔ تم تو میری فرما بردار بیٹی ہو، ایاز تمہیں خوش رکھے گا انشاءاللہ۔ ماں جی نے محبت سے میرا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر میرا ماتھا چوما۔ میں ذرا چیزیں سمیٹ لوں۔ میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ میں سمجھ گئی تھی عورت کی ضد صرف مردوں میں اس کا باپ پوری کر سکتا ہے، باقی سب کی ضدیں عورت کو پوری کرنی ہوتی ہیں۔ میں آنسو صاف کرتے ہوئے بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی جب دروازہ بجا کر کوئی اندر آیا۔ میں مڑی اور جامد ہو گئی۔ وہاں کھڑا ایاز مسکرا رہا تھا۔ میں اسے نظر انداز کر کے الماری میں سے چیزیں دیکھنے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ لوٹ جائے، مگر اب تک تو آپ کو بھی پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ایاز افریدی ڈھیٹ واقع ہوا ہے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ میں واپس پلٹی تو اس کے ساتھ ٹکرا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں خفگی سے بولی۔ بدتمیزی؟ تمہارے ناولز میں اس کو محبت نہیں کہتے؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ میرا راستہ چھوڑو ایاز۔ کیوں؟ کدھر جا رہی ہو؟ اس نے میرے دونوں ہاتھ تھامے۔ بہت ناراض ہو؟ وہ معصومیت سے بولا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے آنسو کم وقت ہر وقت بہنوں کو تیار رہتے تھے۔ فرق پڑتا ہے تو ادھر آیا ہوں نا، بھلا کوئی اتنے دن ناراض ہوتا ہے افشی؟ تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ وہ پیار سے بولا۔ تمہیں خیال آتا ہے میرا؟ میں نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہر لمحہ تمہارا خیال رہتا ہے، محبت جو کرتا ہوں تم سے۔ اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لیا۔ محبت؟ میں اسے پیچھے دھکیل کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ جانتے بھی ہو اس لفظ کی حقیقت کو جس کو تم محبت کہہ رہے ہو؟ جو محبت کرتے ہیں وہ یوں نہیں کرتے۔ میں فضول میں ہی خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ کیا نہیں کرتے وہ؟ اس نے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف موڑا۔ یوں تنگ نہیں کرتے مسٹر ایاز افریدی، خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ میں تلخی سے بولی۔ اصل بات یہ ہے افشی، میں تمہارا اتنا فرما بردار روپ برداشت ہی نہیں کر پایا۔ ارے مجھے تو وہ نٹکھٹ سی کزن افشی پسند تھی۔ وہ لڑتی، چینختی، الجھتی اور خفا ہوتی افشی۔ ارے بابا، مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا الجھنا جھگڑنا۔ مجھے زندگی سے بھرپور افشی سے محبت ہے، جسے ڈیشنگ اور ہینڈسم کزن نہیں چاہیے جسے اس کی دوستیں پسند کرتی ہیں، بلکہ وہ افشی چاہیے جسے ہیرو چاہیے، لونگ، کیئرنگ، ناولز والا ہیرو۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ تم کیسے جانتے ہو کہ میری دوستوں کو تم پسند ہو؟ وہ مسکرایا۔ سوری یار، تمہارے موبائل میں میسیجز پڑھ لیے تھے۔ تم بہت برے ہو، میں خفگی سے بولی۔ ہوں تو وہ تو ہوں۔ خیر چلو شاپنگ کے لیے چلیں، مہندی لگوانا، چوڑیاں خریدنا، خوب شاپنگ کرنا۔ میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کمرے سے نکل گیا اور میں حیران کھڑی ہوں۔ ایسا ہوا تھا میں نے جب ساری امیدیں ختم کر لی تھی تو بالکل ناولز والی صورتحال ہو گئی تھی میرے ساتھ۔ مجھے لگ رہا تھا میں خواب دیکھ رہی ہوں، مگر نہیں، یہ حقیقت میں ہوتے ہیں۔ اور میری سمجھ میں اب آیا اب کے ہیروز کیوں لونگ اور کیئرنگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہیروئن سے محبت جو کرتے ہیں جیسے میرا ہیرو کرتا ہے، میرا وہ ڈیشنگ اور ہینڈسم سا کزن۔ اور راز کی بات یہ ہے، مجھے بھی اس سے محبت تو ہے نا۔ اوہ، کن باتوں میں الجھ گئی میں بھی۔ وہ گاڑی میں میرا انتظار کر رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بازار سے ناول کون سا خریدوں گی۔ ارے بابا، ایاز سے جتنی بار مرضی لڑائی ہو، اب میں اپنی پہلی محبت تو نہیں چھوڑ سکتی نا۔ بھلا کوئی ناولز بھی چھوڑنے والی چیز ہے؟ اور اب جب کہ میری زندگی میں بھی ناولز والی صورتحال ہو ہی گئی تو بتائیے میں ناول چھوڑ سکتی ہوں؟ فیصلہ آپ خود کیجیے۔